اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سوگواران اہل بیت، سوگواران مظلوم کربلا، یہ موقع اور محل نہیں ہوتا کہ کوئی فضائل بیان کیا جائے۔ مجھے اپنے اس جوار میں بہت مومنین اور ہماری ماں بہنوں کا یہ ذوق عزاداری دیکھ کر برجستہ دعا نکلتی ہے کہ پروردگار ہمارے اس جوار کے لیے خصوصاً پروردگار ان سب کی دعاؤں اور مناجات کو قبول فرمائے اور ان کی دلی حاجات کے ساتھ ساتھ ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ ظاہر ہے کہ جب سے محرم کا چاند نکلا ہے آپ مسلسل عزائے سید الشہداء میں مصروف ہیں۔ ہماری انجمن ہائے ماتمی، ہمارے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کی انگلی پکڑے ہوئے اور وہ مائیں اپنی گود میں بچوں کو لیے ہوئے صرف ایک تصور کے ساتھ چل رہی ہیں، شاید حسین کی ماں میرا پرسہ قبول کر لے، شاید کہیں بھی ہمارے وقت کا امام ہمارے دستے میں ماتم کرتا ہوا آ جائے۔ ایسا نہیں ہے، بڑے واقعات ہیں، وہ واقعات پڑھنے کی موقع محل نہیں ہے، لیکن ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں۔ اکثر علماء اور ماتمی دستے کے لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ اسی ماتمی دستے کے حلقے میں ہمارے وقت کے امام نے بھی آ کے ماتم کیا ہے، لہذا ہماری دعا ہونا چاہیے ہر ماتمی دستے کی، کاش کسی بھی ہمارے ماتم میں ہمارا وقت کا امام بھی ہمارے ساتھ ہو، اور انشاءاللہ ضرور ساتھ ہوگا۔ دیکھیے، محرم کا چاند نکلنے کے بعد مجلس و ماتم نوحہ زاری میں آپ مبتلا ضرور ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی تاریخیں درمیان سے گزری ہیں جنہوں نے ہمارے غم کو اور آگے بڑھایا۔ 10 محرم کو 72 شہیدوں کو رونے والوں، جب تاریخ اور آگے بڑھی تو ہمارے چوتھے امام کی شہادت ہوئی، اور وہ چوتھا امام جو واقعہ کربلا کے بعد 34 سال اپنے باپ پہ روتا رہا۔ جب کوئی پانی لا کے دیکھتا تھا تو میرا مولا یہی کہتا تھا، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا۔ جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی قصاب کو دیکھتے تھے تو فوراً پوچھتے تھے، اے بھیا اس کو دانہ پانی دیا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا تھا، مولا ہم پہلے دانہ پانی کھلا دیتے ہیں تب ذبح کرتے ہیں۔ مولا کربلا کا رخ کرتے تھے، اے نانا اگر جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو اسے دانہ پانی دیا جاتا ہے۔ میرا بابا اصغر کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھا اور یہ کہہ رہا تھا، ایک قوم جفاکار پانی پلا دو، لیکن کسی نے پانی نہیں ملایا۔ ہمارا چوتھا امام ہر لمحہ گریہ کرتا رہا، ہر لمحہ ماتم کرتا رہا۔ کسی نے کہا، مولا آپ کتنا روئیے گا؟ میرے مولا نے کہا، بتاؤ تم مدینے کے رہنے والے ہو کہ باہر کے رہنے والے ہو؟ کہتا ہے، مولا میں تو باہر سے آیا ہوں۔ کہا ایک بات بتا دو، اگر تمہیں موت آ جائے تو تمہارا کیا ہوگا؟ کہا مولا کون سی بات ہے، یہاں کلمہ گو ہیں، پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں غسل دیا جائے گا، ہمیں کفن پہنایا جائے گا، ہمیں دفن کر دیا جائے گا۔ مولا نے کہا میں اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ کلمہ گو کے درمیان کوئی دنیا سے جاتا ہے تو جنازہ رکھا نہیں رہتا ہے، لیکن ہائے میرا بابا اتنا مجبور ہو گیا، اتنا غریب ہو گیا کہ کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان اس کا لاشا پڑا رہا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔
اجرکم الزہرا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، میں آپ کو جلدی جلدی باتیں سنا رہا ہوں، وقت نہیں لینا ہے۔ تو اس چوتھے امام کی بھی شہادت ہوئی۔ امام محمد باقر کہتے ہیں جب میں اپنے بابا کو غسل دینے لگا تو ایسا لگا کسی نے درے ابھی لگائے ہیں، کسی نے نیزے ابھی لگائے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور تاریخ آگے بڑھی، میری ماں بہنیں جانتی ہیں، ایک وہ تاریخ آئی کہ ہر روز اپنے بھائی سے کہنے والی بہن، اے بھائیا وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ ایک ایسی تاریخ آئی کہ جب شام کی عورتیں اپنے شوہروں سے کہنے لگی یہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ اس قید خانے میں جو قیدی ہیں یہ رات بھر سوئے نہیں ہیں، رات بھر انہوں نے گریہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ جب عورتیں اپنے گھروں سے نکلی ہیں، شام کے مرد نکلے، امام سجاد سے پوچھا یہ بتاؤ وہ کون ہے جو رو رہا تھا، کس کی وجہ سے پورے قید خانے میں کوہرام مچا تھا؟ کہا میں کیسے بتاؤں، میری سکینہ رات مر گئی۔ جیسے ہی امام سجاد نے کہا، شام کی عورتوں نے کہا وہ بچی مر گئی جو دروازے پہ آگے کہتی تھی ہمیں وطن کب جانا نصیب ہوگا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جناب سکینہ کی شہادت گزر گئی اور تاریخ آگے بڑھی، ہمارے 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ آئی، اور اب وہ تاریخ آ گئی جس کی شبیہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ آج فاطمہ زہرا یتیم ہو گئی ہیں، آج امام قاسم جناب قاسم یتیم ہو گئے ہیں۔ عزاداروں، میں آپ سے اور کیا عرض کروں، مصائب پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا تو میں آپ سے پوچھوں گا نا، دور دراز سے آپ کٹونا کی سرزمین پر کس کا ماتم کرنے آئے؟ نانا اور نواسے کا ماتم کرنے آئے۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں گا، اتنی بارش ہونے کے بعد کیا کسی نے جلوس چھوڑ دیا؟ کہاں نہیں، ہمیں رباب کی آواز دے رہی ہے۔ امام سجاد نے جب کہا اماں ارے سائے میں چلو بارش ہو رہی ہے، تو جناب رباب نے کہا تھا بیٹا یہ پانی کی بارش ہے، تیروں کی بارش نہیں ہے۔ میرے آقا کا لاشا، میرے آقا کا جسم تو تیروں پر بھی بارش میں مبتلا تھا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس مجلس تمام ہے۔ کس کے جنازے کی شبیہ رکھی ہے؟ امام حسن، اس کے آگے رسول اسلام، اس کے آگے جناب عباس کا علم ہے۔ بس 2-4 جملے اور سن لیجئے اور آپ کی مجلس تمام کر دوں۔ ذرا سچ بتائیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، آخر امام رسول خدا کے جنازے کے پیچھے امام حسن کا جنازے کی شبیہ ہے، لیکن کتنے تیر لگے ہیں؟ ذرا دیکھیے، دنیا ہم سے کہتی ہے کہ اہل بیت کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کلمہ گو رسول کے جنازے میں آئے، لیکن ہاں سنو، رسول کا جنازہ اٹھا چند لوگوں میں اٹھا، فاطمہ کا جنازہ اٹھا چند لوگوں میں اٹھا، علی کا جنازہ اٹھا کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن ایک جنازہ ایسا تھا کہ پورے مدینے کے لوگوں کو پتہ تھا، لیکن کیسا ظلم ہوا، کیسا ظلم ہوا۔ آپ جانتے ہیں مصائب پڑھنا آسان ہے، مصائب سننا آسان ہے، لیکن درک کریے گا۔ آپ نے کربلا کا واقعہ سنا ہے نا، حسین پر کتنے تیر چلے ہیں؟ سنا ہے نا حسین پہ کتنے تیر چلے ہیں؟ 9951۔ یہ وہ تیر ہیں جن کو گنا گیا ہے، لیکن کتنے تیر لگے اور زمین پر گرے کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن عزاداروں میں مجھے آپ سے کہنا، مجلس تمام ہے، امام حسین پر تیر تب چلا جب عباس زندہ نہیں تھے، لیکن امام حسن کے تابوت پر تب تیر چلا جب عباس زندہ تھے۔ جناب عباس آگے بڑھے، مولا میرے ہوتے ہوئے آقا کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو؟ ہمارے ہاں ہماری ماں بہنیں جانتی ہیں، جب جنازہ گھر سے نکلنے لگتا ہے
تو کہا جاتا ہے، بیٹوں کو بلایا جاتا ہے آؤ آخری دیدار کر لو، بیٹیوں کو بلایا جاتا ہے آؤ آخری دیدار کر لو، اہل خاندان آتے ہیں آؤ دیدار کر لو، لیکن جنازہ گھر سے جانے کے بعد لوٹتا نہیں ہے۔ ارے یہ اس مظلوم کی شبیہ ہے کہ جنازہ دوبارہ گھر واپس آیا، زینب نے تیر نکالا، اپنے بھیا پر گریہ کیا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ امام حسن کے جنازے کی اور رسول اسلام کے جنازے کی شبیہ رکھی ہے اور آپ اس کا ماتم کرنے آئے ہیں، ذرا سوچئے، دل پہ ہاتھ رکھیے۔ میں آپ سے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اتنا پوچھوں، کیا میں آپ سے پوچھوں کتنی آپ نے عزاداری کی ہے؟ کیا عزاداری سے جی بھر گیا؟ کیا رونے سے جی بھر گیا؟ ہر آدمی کہے گا کیسی بات کرتے ہیں مولوی صاحب، ہم تو جتنا بھی روئے یہی کہیں گے مولا معاف کیجئے گا، ہم جی بھر کے نہیں روئے۔ تو جب ہمارا جی نہیں بھرا تو اس سکینہ سے پوچھئے جس کو تماچوں پہ تماچے مارے گئے۔ بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرما لے۔ کہاں کہاں آپ جا رہے ہیں، کہاں کہاں آپ عبادت کر رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی جگہ آپ نے مجلس و ماتم کیا ہے۔ یہاں آئے ہیں، یہاں بھی حسین کی ماں آئی ہوئی ہے، اپنی پسلیوں کو تھامے ہوئے آئی ہے، آپ سے دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کے آنسوؤں کو لینے کے لیے آئی ہے۔ بس ایک واقعہ اور آپ کے زحمت تمام کرتے ہوئے ایک فقرہ کہہ دوں، ذرا سوچئے، آج امام حسن کا تابوت پر آپ ماتم کریں گے اور کر رہے ہیں، اور رسول اسلام کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ میری شہزادی ایک ہفتے کے بعد میرے مولا سے کہتی ہے یا ابوالحسن میرے بابا کی قبر تک مجھے پہنچا دو، لیکن جب جناب سیدہ کو علی نے کہا بی بی چلیے ہم آپ کے بابا کی قبر تک، سیدہ اٹھ نہیں پائی۔ میں کہوں گا بی بی کیا بات، کہا باپ کے غم میں ساری طاقت ختم ہو گئی، اے بی بی ذرا کربلا آئیے، وہ سکینہ اونٹ پر سوار ہے، اور ایسے اونٹ پر سوار ہے جہاں پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، جہاں پسلیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں، روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، جہاں آپ برابر سنا کرتے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ سنیں آپ، امام سجاد کے پاس کسی نے آ کے کہا اے مولا ہم آپ کو رونے سے منع نہیں کرتے، بس اسی پہ مجلس تمام، ہم آپ کو رونے سے منع نہیں کرتے، لیکن ایک بات، کہا کیا؟ کہا کوئی بی بی ہے جو قید خانے کے باہر آ کر واہ حسینہ کہہ کے روتی ہے، مولا ان سے منع کر دیجئے کہ اس طرح نہ روئے، کہیں یزید ظلم نہ کر دے۔ امام سجاد سے بی بی زینب سے کہا، جناب زینب نے کہا بیٹا اس کا مطلب میرے بھیا کا رونے والا کوئی ہے، اس سے کہہ دو آج رات میں جب بی بی آ جائے ہمیں اطلاع دے دے۔ ارے رونے والی بی بی آئی، داروغہ نے خبر دیا، امام سجاد لے کے گئے، بس جناب زینب نے ایک جملہ کہا جو آپ کے لیے کافی ہے، جناب زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی تمہارا بہت شکریہ جو میرے بھیا پہ رو رہی ہو، کیونکہ جب سے میرا بھائی مارا گیا کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی درے لگاتا ہے، بی بی نے نقاب پلٹ دیا، اے زینب میں کوئی اور نہیں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ زینب لٹ گئی، سیعلم الذین ظلموا، ماتم حسین۔